10ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا کیا کرنا ہے، اسے کیسے تقسیم کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگوں سے حاصل کیا جائے۔ تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر اس کا رسول جیسے چاہے اسے خرچ کر سکتا ہے، مساکین میں، غرباء میں، یتامہ میں۔ اور آگے فرمائے انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ۔ یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ مادی وسائل کی کمی کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اور آگے فتح کے چند اصول بیان کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں پہ الہ العالمین نے فتح کے ایسے اصول بیان کیے گئے کہ جو بھی قوم ان اصولوں پہ عمل کرے گی ہمیشہ غالب رہے گی، اور یہ خطاب مسلمانوں کے لیے ہے تو مسلمانوں کو بالاولا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جنگ میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور چوتھے نمبر پہ آپس میں اختلافات سے پرہیز کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے انسان آپس میں اختلافات سے بچے، اور 5ویں نمبر پہ جنگ کے حالات جیسے بھی ہو، آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور 6 نمبر پہ اس آیت میں الہ العالمین نے جنگ کا جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے تکبر نہ کریں۔ اگر کبھی آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تعداد ہے، تو اس کے اوپر تکبر نہ کرے، پھر بھی اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے، الہ العالمین تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے لیے یہ خطاب ہے کہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیاری رکھیں، جتنی بھی تمہارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جنگ کی تیاری رکھیں۔ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کافروں کے پاس کتنی طاقت ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کریں، اسلحہ جمع کریں، اپنی ٹریننگ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کریں، الہ العالمین تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ۔ یہاں پہ غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ تو قیدیوں کے بارے میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کی دھاک کافروں کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی رائے پسند آئی، اور اللہ رب العزت کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی، اور ان آیات میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ پلا دی، ڈانٹ دیا کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوتی تو پھر آپ کو سزا دی جاتی، یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وہاہم انفسہم فی سبیل اللہ۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اپنے اموال بھی پیش کیے۔ تو یہ صحابہ جو ہیں یہ پکے مومن ہیں۔ اس پورے رکوع کے اندر آخر تک یہی ذکر ہے کہ صحابہ پکے مومن گئے، اور مہاجرین بھی مومن گئے، انصار بھی مومن گئے،
اور یہ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ ابتدا ہے، سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ توبہ کا نام سورۃ توبہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر چند صحابہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے پھر اللہ سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو توبہ کی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ توبہ رکھ دیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہاں پہ پہلی 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ 5 آیات ہیں، اور مشرکین کے ساتھ 4 معاہدے کیے گئے۔ جب اللہ نے اسلام کو طاقت دی، غلبہ دیا، تو مشرکین کے ساتھ 4 معاہدے کیے گئے۔ سب سے پہلے ایسے مشرک کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی صلح نہیں تھی، کوئی عہد نامہ نہیں تھا، تو انہیں حکم دیا گیا کہ تم 4 ماہ کے بعد جزیرۃ العرب کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسے کافر تھے جن کے ساتھ صلح تو کی تھی لیکن صلح کا وقت مقرر نہیں تھا، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تمہارے پاس 4 ماہ کا وقت ہے، 4 ماہ کے بعد جزیرہ عرب کو چھوڑ دو۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسے مشرکین تھے جن کے ساتھ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ صلح ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنی صلح کو خود ہی توڑ دیا۔ اب ان کے ساتھ کوئی وقت نہیں تھا، اب یہ بھی 4 ماہ کے بعد جزیرہ عرب کو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پہ کہ جن کے ساتھ صلح بھی ہوئی اور ان کے ساتھ ٹائم بھی مقرر تھا، اور جو ٹائم صلح کا باقی بچا ہوا تھا وہ 9 مہینے تھے۔ 9 مہینے یعنی باقی 3 جو گروہ تھے انہیں 4 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ 4 ماہ کے بعد آپ جزیرہ عرب کو چھوڑ دو، اور یہ جن کے ساتھ عہد تھا اور وقت بھی مقرر تھا، ابھی ان کے 9 مہینے باقی تھے، تو حکم ہوا کہ یہ 9 ماہ کے بعد جزیرہ عرب کو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو ان کی گردنوں کو اتار دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم، یہاں پہ غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ غزوہ حنین کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، حالانکہ تمام غزوات میں مدد کی ہے، تو یہاں پہ خصوصی مدد کیوں کی ہے؟ غزوہ حنین ایک ایسا غزوہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ مد مقابل جو کافر تھے ان کی تعداد 4000 تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 12000 سے لے کے 14000 تک تھی۔ اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم کم تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، ہم نے فتح پائی، اللہ نے ہمیں فتح عطا کی، آج تو ہم تعداد میں 3 گنا زیادہ ہے، تو آج تو فتح ہی ہمارا مقدر ہے۔ جب ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی تو جو ہی انہوں نے قبیلہ بنی حوازن پہ حملہ کیا، تو آگے سے انہوں نے ایسی تیاری کی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکڑ گئے، بھاگ گئے مسلمان۔ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اکیلے ڈٹے رہے، باقی صحابہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ پھر حضرت عباس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے بلایا، مسلمانوں کو آواز دی کہ اللہ کے نبی یہاں ہیں، تو پھر مسلمان صحابہ آواز سن کے واپس آئے، تو دوبارہ جب اکٹھے ہو کے دوبارہ حملہ کیا تو اللہ رب العزت نے فتح عطا کی۔ تو یہاں پہ یہ مسلمانوں کو سبق دیا گیا کہ کبھی بھی کثرت پہ ناز نہ کرنا، کثرت پہ ناز نہ کرنا، اور قلت سے ڈرنا نہیں۔ تمہاری تعداد کم ہے، اللہ رب العزت ہی فتح دیں گے، اگر تمہاری تعداد زیادہ ہے پھر بھی اللہ رب العزت ہی تمہیں فتح دیں گے۔ اور آگے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تو یہاں پہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے، یعنی سورۃ برات کے شروع میں مشرکین کے ساتھ حکم تھا، اور ان آیات میں اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے۔
تو اہل کتاب کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ 4 ماہ کے اندر اندر جزیرہ عرب کو چھوڑ دو، اور اگر رہنا ہے جزیرہ عرب میں تو پھر فدیہ دینا پڑے گا، اور اگر فدیہ بھی نہیں دینا اور جزیرہ عرب چھوڑنا بھی نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تمام کے تمام اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ یہاں پہ یہودی اور عیسائی علماء کا ذکر ہے کہ وہ پیسے لے کے فتویٰ دیا کرتے تھے، پیسے لے کے جو انسان جیسا چاہتا ویسا فتویٰ لے لیتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو مال فتوے کے بدلے میں، دین کے بدلے میں لوگوں سے حاصل کرتے گئے، ان کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دے کے، تو یہ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ ڈال رہے ہیں۔ اور یہی حکم امت محمدیہ کے علماء کے لیے بھی ہے۔ آج اگر امت محمدیہ کے علماء بھی پیسے کی خاطر کام کریں گے، پیسہ لے کے دین بیچیں گے، غلط فتوے دیں گے، تو جہنم کی آگ ہی جائے گی۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم۔ تو یہاں پہ غزوہ حنین سے واپسی کے بعد، جب غزوہ حنین میں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، بہت زیادہ مال غنیمت عطا فرمایا، تو جب نبی علیہ السلام مدینہ میں واپس آئے تو آپ کو اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملے کا ارادہ رکھتے گئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کروا دیا۔ تو یہ موسم بڑا سخت تھا، گرمی بھی شدید، مال و متاع کی کمی تھی، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ مسلمانوں کی فصل پک چکی تھی، کھجور کی فصل پک چکی تھی۔ اب ظاہری بات ہے فصل کو بھی سنبھالنا ہے، باقی بھی سارے معاملات ہیں، تو منافقین نے بہانے لگانے شروع کر دیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے اجازت لے کے چلے جاتے۔ تو اسی طرح چند مسلمان بھی اس غزوہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے 30,000 کا لشکر جرار تیار کیا۔ تو جب پیش قدمی کی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، وہ بھاگ گئے۔ تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو یہ جو مسلمان باقی رہ گئے تھے یہ منہ چھپا رہے تھے، اور صحابہ انہیں منافق قرار دے رہے تھے۔ تو جب یہ منہ چھپا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے پکی توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کی توبہ کا اعلان کیا کہ ان کی توبہ قبول ہے۔ اور منافقین جو بہانہ لگا کے گئے تھے، انہوں نے جو چال چلی تھی، ان کی چال کو اللہ رب العالمین نے زہر کر دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یہ جھوٹے تھے، ان کے گھروں میں کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں پہ غار ثور کا ذکر فرمایا ہے، ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت کے واقعے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں پناہ لی تو کافر اتنا قریب آ چکے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہم پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، کیونکہ ابوبکر اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی غم نہ کھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کافر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صحابی کہا ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ تو قرآن کریم میں ابو بکر کا صحابی ہونے کا ذکر ہے کہ ابو بکر نبی کے ایسے ساتھی ہیں کہ جس کا کوئی انسان بھی اگر انکار کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ جو بھی انسان ابو بکر کی شان میں گستاخی کرے گا، کیونکہ ابو بکر کی شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، وہ انسان مسلمان نہیں رہے گا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بڑا ہی اہم مسئلہ بیان فرمایا ہے، مصارف زکوٰۃ کا مسئلہ۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تو یہاں پہ زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کی جائے؟
اس کے مصارف اللہ رب العالمین نے خود بیان کیے گئے۔ تو زکوٰۃ کے بنیادی طور پہ دو ہی اصول بنتے ہیں۔ نمبر ایک، ایسے لوگ جن کے پاس نصاب ہے، بات غور سے سن لو، جن کے پاس نصاب ہے اور ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، یہ لوگ عامل ہیں، عامل کام کرنے والے، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے، وہ غنی بھی ہوں امیر بھی ہوں، اگر ان کی ڈیوٹی لگ جائے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے تو انہیں تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دی جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ ایسا انسان جو امیر ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب سے مراد ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مال موجود ہے، لیکن وہ انسان مسافر ہے، مسافر، اور اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ چاہو تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اور نمبر 3، ایسا صاحب نصاب انسان کہ جس کے پاس آمدنی نصاب تک تو پہنچتی ہے لیکن قرضہ کئی گنا زیادہ ہے، اس کا قرض جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، تو یہاں پہ آپ اسے زکوٰۃ دے کے اس کے قرض کو اتار سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی موجود ہے، پھر بھی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور باقی لوگ ایسے ہیں کہ نصاب کو نہیں پہنچتے، اور ان میں سے ہیں فقراء، انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسکین لوگ جن کے پاس مال تو ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو نو مسلم ہو، نیو مسلم، انہیں بھی آپ تالیف قلبی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ پھر رقابی، ایسے غلام جو اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لیں۔ مکاتبت کا مطلب ہے کہ وہ طے کر لیں کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں، تو ایسے غلام کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، ایسے لوگ جن کو چٹی پڑ جائے، کسی بھی طرح ان کو چٹی پڑ جائے، تو چٹی جن کو پڑ جائے ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوں، جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے نکل جائیں اور ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ان کے پاس خرچ نہیں ہے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ جہاں کہیں پہ بھی اللہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ان کے پاس مال نہیں ہے، مالی مشکلات ہیں، تو وہاں پہ آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مصارف ہیں جو اللہ رب العزت نے خود ذکر کیے گئے، اسی لیے ہمیں زکوٰۃ دیکھ کے دینی چاہیے، ہمیں بغیر تحقیق کے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ آگے فرمائے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہاں پہ اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی منافق، وہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے منافق تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ استغفار کریں یا اس سے بھی زیادہ استغفار کریں، اس منافق کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنا چاہی تو اللہ رب العزت نے حکم جاری کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، آپ منافق پہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، منافق پہ آپ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی منافق اتنے برے ہیں اللہ کے نزدیک کہ جن کا نفاق ثابت ہو جائے اسلام کے اندر، اگرچہ آج کل تو یہ ثابت ہونا ناممکن ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ ہی خاص تھا، تو ان کا نماز جنازہ بھی جائز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔